عشر میں قرض کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جس طرح کہ زکوٰۃ میں قرض کا اعتبار ہوتا ہے۔ بھی زکوٰۃ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر قرض ہے تو پھر پہلے قرض کو اتار لے، اگر پھر اس کے بعد نصاب بچتا ہے تو اس پر زکوٰۃ کا وجوب ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال عشر کے معاملے میں نہیں ہوتی۔ بھی اگر وہ زمین سے پیداوار جو حاصل ہوئی ہے اس کا عشر جو یا نصف عشر جو دینا ہے، اس میں وہ کہے کہ مجھ پر بھی اتنا قرض ہے، تو عشر میں قرض کا اعتبار نہیں ہوگا۔ زمین سے نفع حاصل کرنے کی غرض سے جو کاشت اس نے کی ہے، جو فصل حاصل ہوئی ہے، اس کا عشر یا نصف عشر ادا کرنا ہی ہوگا۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ بیج، کھاد، زرعی ادویات اور پانی وغیرہ کے اخراجات اس میں سے نکال لے، پھر کچھ بچتا ہے تو پھر وہ عشر کی طرف جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ کل پیداوار جو حاصل ہوئی ہے اس کا عشر یا نصف عشر جو ہے وہ اس نے نکالنا ہے۔ تنویر الابصار اور در مختار کے اندر بھی یہی بات موجود ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو بار بار پوچھا جاتا ہے کہ جو اخراجات ہیں، جو ٹھیکے پر زمین لی ہے اور اس کے جو اخراجات ہیں، جو اس پر دیگر اخراجات ہوئے، کیا وہ نکال سکتے ہیں کہ نہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ کل پیداوار کا جو عشر یا نصف عشر جو ہے وہ نکالنا ضروری ہوتا ہے۔